السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم نے سورہ مطففین پڑھنی ہے۔ اگر آپ سورہ مطففین پڑھتے ہوئے کچھ غلطیاں کرتے ہیں یا آپ کا لفظی تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو برائے مہربانی اس سبق کو غور سے سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ ہم اس سبق میں موجود تمام ایسی چیزیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ سیکھیں گے، اور جو عام طور پہ غلطیاں کی جاتی ہیں ان کی اصلاح کیسی کی جائے وہ سیکھیں گے اور اس کے علاوہ تجوید اور قواعد بھی سیکھیں گے۔ تو چلیں آئیں ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل للمطففین میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے ادغام بلا غنہ دو حروف کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہے لام اور را، اور اس کے جو پہلے والے حروف ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ آئیں ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین والے لفظ یعنی کہ کسی لفظ کے اوپر دو زبر آ جائے، یہ ہم نے فرضی لفظ بنایا ہوا ہے۔ کسی لفظ کے اوپر دو زبر آ جائیں یا کسی لفظ کے نیچے دو زیر آ جائیں یا کسی لفظ کے اوپر دو پیش آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں نون تنوین، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کہتے ہیں جس نون پہ ساکن ہو، اور نون تنوین کہتے ہیں کسی لفظ کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے۔ اس کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش والے حرف کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے تو شد پیدا ہوگی۔ یہ تو ہمیں قرآن مجید میں بنی ہوئی ملتی ہے کہ اس کے اوپر شد آ جاتی ہے، لیکن خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، کسی صورت میں رکنا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ویل لکل، یہ لفظ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بس سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ نون تنوین کے بعد یہ ہے نون تنوین، نون تنوین والے حرف کے بعد لام آیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپس میں ان کو ملا دیا ہے۔ ہم نے اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ ویل لکل، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، تو اس کو ادا کرتے ہوئے ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نون ساکن کی مثال را کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں مر ربہم، ٹھیک ہے؟ مر ربہم، یہ ہمارے پاس نون ساکن کی مثال ہے۔ لام اور را دو حرف تھے، یہ نون تنوین کے بعد لام ہم نے پڑھا اور یہ نون ساکن کے بعد را آیا تو ہم نے میم کو را کے ساتھ جوڑ دیا، نون بیچ میں سے نکل گیا۔ جیسے ہم نے ویل لکل نہیں پڑھا، اسی طرح ہم من ربہم بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم پڑھیں گے من ربہم۔ اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، یاد رکھیے گا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ الذین میں آپ دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ الف کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، کیونکہ نہ تو الذین ہو سکتا ہے اور نہ الذین ہو سکتا ہے، یہ ہے الذین، تو اس کو ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف کے اوپر حرکت نہیں ہے تو قرآن مجید میں آپ ڈالیے گا مت، بلکہ یہاں سائڈ پہ لکھ کے اپنی یاد دہانی کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں۔ علی الناس میں نون ساکن، نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ غنہ پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں جب کبھی نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو ان دونوں حروف کے اوپر غنہ ہوتا ہے۔ ایک تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، جیسے یہ ادغام بلا غنہ کا ہے، اسی طرح یہ قاعدے کے بغیر نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو یہاں پہ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ علی الناس، اتنا آپ نے ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ آپ جب ناک کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو گونج کی سی کیفیت سنائی دے گی۔ یستوفون، غور سے دیکھیں لوگ اس کو پڑھتے ہیں یستوفون، یستوفون نہیں ہے، تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے یستوفون۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَإِذَا
کلوہم باریک کاف، ہم ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. اب وزنوہم اس لفظ کو دیکھ لیں کہ اسی طرح پڑھنا ہے. اب وزانوہم پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں. زا یا واو کو ہم لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اوپر بڑی زبر ہے. یخسرون میں خا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. اچھا، اکثر پڑھتے ہوئے جو میرے پاس لوگ پڑھتے ہیں مجھے سناتے ہوئے اللہ کو اللہ پڑھ لیتے ہیں، بالکل بھی نہیں، لام کے اوپر شد نہیں ہے تو ہم کیسی شد لگا سکتے ہیں؟ اس کو پڑھا جائے گا الا. یظن میں زوا کو پر پڑھیں گے. کیونکہ زوا ان حروف کے گروپ میں شامل ہے جن کو پر پڑھا جاتا ہے. وہ گروپ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں لیکن نئے آنے والے لوگوں کے لیے ہم دوبارہ سے سیکھتے ہیں کہ پر پڑھے جانے والے حروف کون سے ہیں. پر پڑھے جانے والے حروف ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا اور قاف. یہ وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. ہر صورت میں ان کو پر پڑھتے ہیں. خسوا، زوختن، قز ان کا یہ مجموعہ ہے. اگر آپ ان کو بھی جوڑ کے یاد کر لیں تو آپ کو کبھی بھی یہ لفظ نہیں بھولیں گے. خسوا، زوختن، قز یہ ان کا مجموعہ ہے. یہ کبھی بھی آپ نے بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد کر لیں بس. یہ حروف آپ کو نہیں بھولیں گے، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو خا کو ہم اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ خا ان حروف کے اس میں گروپ میں شامل ہے. تو اچھا جی، ہم کہاں پہ تھے؟ یظن یعنی یہ زوا بھی ہم اسی لیے پر پڑھیں گے. انہم مبعوثون. اچھا، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا ہے تو اس قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی. ان دونوں کو ملا دیا جائے گا. تجوید والوں نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، اس کو ملا دیا آپس نے، لیکن ہمارا جو حق ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے یہاں پہ غنہ کر کے. انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. نون کے اوپر شد آ گئی تو یہاں پہ غنہ ہوگا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. اگر آپ پڑھتے ہیں فجاری تو آپ غلط پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں کتابال آپ غلط پڑھتے ہیں. انا پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں. یہ بڑی زبریں ہیں، ان کو لمبا نہیں کر سکتے. جیسا کہ یہ کھڑی زبر ہے، اس کو صرف ہم لمبا کر سکتے ہیں. کیسے؟ کلا ان کتاب الفجاری. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. لفی اگر لفی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو بھی غلطی ہے. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. کتاب مرقوم. ادھر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہ قاعدہ اس طرح ہوتا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام را کے بجائے یا میم واو نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے کہ یا میم واو نون. لر نہیں آئے، لام اور را نہ آئے، بلکہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یمون یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں پہ ان کا آپس میں ادغام ہو جائے گا اور غنے کے ساتھ ہوگا. جیسا کہ ابھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے کتاب مرقوم. نون تنوین کے بعد یہ میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. یہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ ہم نے غنہ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، کیونکہ یہ ادغام بالغنہ کی مثال ہے. نون تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے، جبکہ یہ ادغام بلا غنہ کی مثال ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. بھی کی مد ادا کرنی ہے 3 الف کے برابر، اور اکثر لوگ پڑھی کو جب لمبا کرتے ہیں سیدھا پیش ہے تو پڑھتے ہیں وما یکذبو، نہیں ایسے نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے وما یکذبو، بس اتنا سا. کلو نہیں پڑھنا آپ نے، اس کو پڑھنا ہے کلو کلو، کلو نہیں. معتد اثیم. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. ایزا میں یہ الف مدہ ہے تو اس کو لمبا کریں گے، یہ کھڑی زبر ہے تو تلا میں یا نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. جب کبھی ایسا ہوتا ہے واو پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے یا پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں یہ نہیں پڑھے جائیں گے. لیکن الف کے اوپر اگر کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف پڑھا جائے گا. تتلا علیہ آیاتنا، جیسے یہ الف اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، یہ پڑھا جائے گا. قال، غلطی کیا کی جاتی ہے، قال یہ نہیں، لا نہیں ہے، قال اساطیر الاولین. اب دھیان سے سنیے گا، یہاں پہ ہمارے پاس ایک خاص قسم کا سیکھنے کا قاعدہ آ گیا ہے، تو یہ ہم ابھی سیکھیں گے. آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سکتہ. سکتے کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی آواز تو بند کر لیں گے لیکن سانس نہیں لیں گے. جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں یا بڑے حضرات جو پڑھتے ہیں عموماً وہ سانس لے لیتے ہیں یا مقدار رکنے کی کم کر دیتے ہیں. آپ نے آج دیکھنا ہے کہ کتنی لمبی مقدار آپ نے رکنا ہے اور سانس آپ نے بالکل بھی نہیں لینا. میں بتاتی ہوں سانس کیسے لوگ لیتے ہیں. کل بل ایسے سانس لیا، رونا نہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سکتے کا مطلب ہے کہ آپ کا سانس بند ہو گیا لیکن لیا نہیں آپ نے اور آواز بھی بند ہوگی، اس کو سکتہ کہتے ہیں. کل بل رونا، ٹھیک ہے، اتنا آپ نے رکنا ہے اور سانس اس کے دوران نہیں لینا. یہ سکتے کو ادا کرنے کا بالکل ٹھیک طریقہ ہے. کل بل رونا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہاں پہ ہم نے غنہ کیا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا، تو یہ ادغام شفی کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ غنہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سکتہ سن لیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. کلا پہ ہم نے مد بھی ادا کی، پھر انہم میں نون کے اوپر شد آ گئی تو یہاں پہ غنہ ہوگا. عن ربهم یہ ادغام بلا غنہ کی مثال ہے. نون ساکن کے بعد جو کہ آج ہم نے پڑھی بھی ہے، نون ساکن کے بعد ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ نون کو ہٹا دیتے ہیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد کیا آیا ہوا ہے، را. یہ نون ساکن ہے اور یہ را ہے. ادھر قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے عن ربہم. تو یاد رکھیں اس میں سے نون ختم ہو جائے گا اور عین کے ساتھ را کو جوڑ دیا جائے گا. عن ربہم. ٹھیک ہے، یہ نون ساکن یہاں پہ ختم ہو گیا، نون ساکن کی مثال آواز ختم ہو گئی تو ہم اس کو پڑھیں گے عن ربہم. بالکل نون پہ کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں ہوگا بلکہ نون ختم ہو جائے گا. یومئذ لمحجوبون. یہ نون تنوین کے بعد جو ہے لام آ گیا ہے، پھر یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. یہاں پہ کیا چیز ہٹ جائے گی، نون تنوین کی آواز ختم ہو جائے گی. جیسا کہ ہم پڑھتے اگر اس کو ادغام بلا غنہ نہ ہوتا تو ہم پڑھتے یومئذ لمحجوبون، لیکن ادغام ہونے کی وجہ سے اور بلا غنہ ہونے کی وجہ سے یہ بن جائے گا یومئذ لمحجوبون. ثم انہم لصال الجحیم.
ثم میم کے اوپر شد ہے تو اس کا غنہ ادا کریں گے. انہم نون کے اوپر شد ہے تو اس کا غنہ ادا کریں گے. لصال الجحیم صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد ان حروف کے گروپ میں شامل ہے جن کو پر پڑھا جاتا ہے. حروف مستعلیہ میں سے یہ ہے صاد. یہ وہ سارے حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. تو ہم کیسے پڑھیں؟ لصال الجحیم آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیں. آپ نے پڑھنا ہے لصال اگر آپ جہیم پڑھتے ہیں تو آپ بالکل غلط پڑھتے ہیں. یہ جہیم نہیں ہے، یہ ہے جحیم. جہنم اس سے مراد ہے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم میم کا غنہ ادا کریں گے کیونکہ میم پہ شد ہے. یقالو میں موٹا قاف ادا کریں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ ان حروف میں سے ہے جو کہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور وہ یہ دیکھیں یہ قاف ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے قاف جو ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے. اور یہاں پہ دیکھیں قاعدہ ہو رہا ہے، جب کبھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کنتم بھی، نوٹس کیا آپ نے؟ تو یہاں پہ آج اتنا سبق کافی ہے کیونکہ یہ صورت تھوڑی لمبی ہے، تو اس کو ہم 2 پارٹس میں پڑھیں گے تاکہ جن لوگوں کے لیے سبق کمزور ہے ان کا زیادہ ان کو مسئلہ نہ ہو. جو تو اچھا پڑھ سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ مجھے ماشاءاللہ سے سنا رہی ہیں ڈیلی سبق، اور وہ دن بدن اپنے سبق میں امپرومنٹ پیدا کرتی جا رہی ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی مجھے امید ہے کہ آپ ریوائز کرتے ہوں گے، بیٹھ کے اس کو دیکھا کریں کہ آپ نے کہاں پہ غلط پڑھا اور کلاس میں آپ کو کیا سکھایا گیا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا سبق دن ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف. تو آج جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے وہ ہے، حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حدیث نمبر 28. حدیث نمبر 28 ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے منہ سے فرمائی ہوئی ایسی حدیث ہے جس میں ہمیں کوئی اس میں شک نہیں ہے. اگر اس میں کوئی شک ہو تو مسلمان ہونے کی کڑی میں سے ایک کڑی کم ہو جاتی ہے. تو اس حدیث کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا. یہ اس کا مطلب لکھا ہوا ہے. اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس حدیث کو یاد کریں. بہت چھوٹی سی ہے اور یہ ہماری عملی زندگی میں، ہماری فرضی زندگی میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، تو اس کو ضرور یاد کر لیں. امید ہے آج کا سبق اور آج کا حدیث کا سبق آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئی ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید کو ضرور مکمل پڑھنا ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.